احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 24۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، اس کے سوا، آلہۃً، اور معبود۔ کل، فرما دیجئے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل۔ ہذا، یہ، ذکر توحید ہی ذکر ہے، ممائیا، ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر، اور ذکر ہے، من، ان لوگوں کا، قبلی، جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون الحق، کا نہیں جانتے حق کو، فہم، لہذا وہ، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہ، اس کی طرف، انہ، یہ بات کہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، انا، میں ہی، فاعبدون، میں ہی ہوں، فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ آیت نمبر 26۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور انہوں نے کہا بنائی ہے اللہ نے اولاد، اور انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ، عباد مکرمون، وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں، معزز، عزت والے۔ آیت نمبر 27۔ لا یسبقونہ، نہیں وہ سبقت کرتے اس سے، یعنی اللہ سے، بالقول، بات کرنے میں، وہم، اور وہ، بامرہ، اسی کے حکم پر، یعملون، عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ ہے، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وما، اور جو کچھ، خلفہم، ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہیں وہ فرشتے سفارش کریں گے، الا، مگر، لمن ارتضی، اسی شخص کے لیے جس کے لیے وہ اللہ پسند کرے گا، وہم من خشیتہ، اور وہ اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے فرشتے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ ومن یقل، اور جو کوئی بھی کہے، منہم، ان میں سے، انی، تحقیق میں، الہ من دونہ، معبود ہوں، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، فذالک، تو وہ شخص، نجزی ہے، ہم سزا دیں گے اس کو، جہنم کی، کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 24۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ، ھذا ذکر ممائیا و ذکر من قبلی، یہ توحید ہی، یہ ذکر ہی، یہ توحید ہی، یہ اللہ کی توحید ہی میرے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا۔ ذکر ممائیا سے قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتب آسمانی مراد ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے پہلے کی دوسری کتابوں میں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت، اللہ رب العزت کی ہی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بدستور اللہ کی توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید سے منہ موڑتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، بلکہ ان کے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق کا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے۔ فہم موردون، لہذا وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف الا نوحی الیہ، اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے ہیں۔ وہی کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، دستگیر، عالم الغیب اور فیض عالم، گنج بخش، فیض عالم اور رنج بخش وغیرہ وغیرہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ ان کی اور میرے ساتھیوں کا ذکر یہ ہے کہ ان کی طرف جو پہلے رسول تھے ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا، بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی تمام پیغمبر بھی یہی توحید لے کر آئے تھے اور اسی چیز کی انہوں نے پرچار بھی کیا تھا اور دعوت بھی دی تھی۔ ہر نبی اور رسول اور پیغمبر کا بنیادی جو نقطہ آغاز تھا تبلیغ کا، وہ اللہ کی توحید تھی۔ آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، میرا اللہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے۔ والدن، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں۔ آیت نمبر 27، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں، اللہ کے ذی عزت والی بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیرے میں ضعف کا آغاز ہو جائے، بڑھاپے کا آغاز ہو جائے، کمزوری کا آغاز ہو جائے، بندہ چل پھر نہ سکے، اس کے اعصاب جواب دے دیں، تو اس وقت اولاد سہارا بن جاتی ہے۔ اسی لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا، ضعف ایسے عوارض بیماری ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ میرا اللہ، اس کو کوئی کمزوری وغیرہ نہیں آتی، اس کو کوئی بیماری نہیں آتی،
وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی یا کسی بھی سہارے کی ضرورت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی۔ وہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کریں گے، جس کے لیے اللہ حکم دیں گے۔ جس کو اللہ پسند کریں گے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور پھر سفارش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تصدیق تائید ہوتی ہے، لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ رب العزت پسند فرمائیں گے۔ جس کا اللہ حکم دیں گے، اللہ اس کا حکم دیں گے جس کو پسند فرمائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لیے نہیں کریں گے، صرف گناہ گار مگر فرما بردار بندوں یعنی ایمان والوں اور توحید والوں کے لیے توحید والوں کے لیے ہی پسند فرمائے گا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 30، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِي جہنم، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو اس کو ہم اس بات کا بدلہ جہنم دیں گے، اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ بکواس کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی میں بھی معبود ہوں، تو اس کی سزا اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم دوں گا۔ یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی الہ ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے جس کا وقوع ضروری نہیں۔ مقصد شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے، جس طرح کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب مشروط ہیں جن کا وقوع ضروری ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں جو ان میں سے یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم اس بات کا بدلہ جہنم دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔